بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی فضیلت۔ جو بے روزگار ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر میں لڑائی جھگڑے سے پریشان ہیں، جو دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنا گھر چاہتے ہیں، اسی سے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود سورۃ الکہف مکی ہے۔ اس میں 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح، دوسرا اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ گزشتہ صورت بنی اسرائیل میں روح کا بیان ہے اور اس صورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا۔ اس طرح یہ صورت گزشتہ صورت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف جب نازل ہوئی، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھٹکنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ فلک ہے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھتا جا، اس لیے کہ یہ سکینہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الکہف کی فضیلت۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الکہف، جسے تورات میں حائلہ کہا گیا ہے، یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ الکہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے، اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو مکمل سورۃ کہف پڑھ لے، اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بھر جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے سورۃ کہف پڑھی، وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھیں، قیامت کے دن وہ سر تا پا نور ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورۃ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا، تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھی۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں، وہ سر تا پاؤں ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ دجال سے حفاظت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن اس کے مقام سے مکے تک نور ہی نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لی اور پھر دجال آ گیا تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حضرت خالد بن معد فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، وہ دجال سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو درار سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔
امام ابو داؤدہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہشام الستوائی نے متقادہ سے روایت ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا جس نے سورہ کہف کی آخری آیتیں یاد کی، جبکہ حبشہ نے اپنی روایت میں سورہ کہف کے آخر کا ذکر کیا ہے۔ من چاہے وقت بیدار ہونے کے لیے مجرب عمل زر بن حسین فرماتے ہیں، جو شخص سورہ کہف کی آخری آیتیں اس مقصد کے لیے پڑھے کہ رات میں جس وقت چاہے بیدار ہو جائے تو وہ اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ نامی راوی فرماتے ہیں، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے ایسا ہی پایا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ صبح و شام اس سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہر شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو، وہ سورۃ کہف کو 7 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی، لیکن اس کو آپ نے صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سورۃ الکہف کو لکھ کر بوتل میں ڈال کر رکھیں، اسی طرح محتاجی اور قرض سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے والے کے گھر دشمن کے شر سے اور خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور تمام دوست نماز کا اہتمام بھی کیا لازمی کریں، کیونکہ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز شیاطین کا منہ کالا کرتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔